ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر سلسلہ آداب زندگی میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع بڑا اہم ہے، اور وہ ہے چلنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب۔ ہمارا وقتاً فوقتاً واسطہ پڑتا ہے چلنے سے، بیٹھنے سے، تو اب اس کے آداب کیا ہیں، بہترین طریقہ کیا ہے، اچھا طریقہ کیا ہے، یہ آج کے سلسلے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ رکھیے گا، آخر تک انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے درود شریف کی فضیلت پر مشتمل حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، یعنی تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وقتاً فوقتاً ہم چلتے ہیں، اور گھر میں بھی چلتے ہیں، گھر کے باہر بھی چلتے ہیں، اور دیگر کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر چلنا کہیں قانونی طور پر ممنوع بھی ہوتا ہے، کہیں ایسا بھی چلنا ہوتا ہے ہمارا کہ جہاں صحت کے اعتبار سے ہمارا چلنا مفید ہوتا ہے۔ بہت سارے اس میں ایفیکٹس ہوتے ہیں، بہت سارے طریقے رائج ہیں، لوگ تکبر سے بھی چلتے ہیں، اکڑ کر بھی چلتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ رہنمائی حاصل کریں کہ ہمیں چلنا کس طرح چاہیے۔ بعض طریقے ایسے ہیں کہ جس چلنے میں ہمیں گناہ بھی مل سکتا ہے، اور کچھ طریقے ایسے ہیں کہ جس انداز سے اگر ہم چلیں تو ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح چلا کرتے تھے، یہ بھی آج کے سلسلے میں ہم آج کے پروگرام میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ رکھیں گے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کی سعادت ملے گی۔ مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ مسلمان کی چال بھی ایک امتیازی چال ہونا چاہیے، درمیانہ انداز میں ہونی چاہیے، اور پروقار طریقے سے ہونی چاہیے۔ لفنگوں کی طرح گریبان کھول کر اکڑ کر چلتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ احمقوں، بے وقوفوں کی چال ہے، بلکہ نظر نیچی کے پروقار طریقے سے چلیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو جھکے ہوئے معلوم ہوتے۔ یہ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عرفہ و اعلیٰ شان ہونے کے باوجود یہ دیکھیں آپ کہ کس قدر آپ جھک کر چلتے، یعنی آپ جب چلتے تو ایسا لگتا کہ کچھ جھکے ہوئے ہیں۔ یہ ہے آپ کی عاجزی، یہ ہے آپ کی انکساری۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے مخلوق میں سب سے افضل بنایا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم متکبرانہ چال نہ چلا کرتے تھے۔ راہ چلنے میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ پریشان نظری نہ ہو، یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب ہم بغیر ضرورت ادھر ادھر دیکھیں گے تو بسا اوقات ایسی چیزوں کی طرف ہماری نظر پڑ جائے گی کہ شریعت مطہرہ نے جس چیز کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے، جن کا دیکھنا حرام ہے، اگر بلا قصد بلا اختیار ان کی طرف نظر پڑتی ہے، اگرچہ اس کو دیکھنے سے گناہ نہیں ملتا، اور اس کو فوراً اگر لوٹا لیا، یعنی ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھنے سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، اس کی طرف بلا اختیار ہماری نظر پڑ گئی اور ہم نے وہ نظر فوراً لوٹا لی، تو اس سے اگرچہ گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر ہماری نگاہیں جھکا کر چلنے کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل وہ پہلی نظر بھی نہیں پڑے گی۔ بزرگان دین رحمہم اللہ مبین اس حوالے سے بڑی احتیاط فرمایا کرتے تھے، راہ چلتے تھے تو نگاہیں جھکا کر چلا کرتے تھے۔ جی ہاں، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی نگاہیں جھکا کر چلیں، لیکن البتہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم سڑک عبور کر رہے ہوں، سڑک کو پار کر رہے ہوں، کراس کر رہے ہوں، تو چونکہ گاڑیاں بھی آتی جاتی ہیں، تو ضرورتاً گاڑیاں جس سمت سے آ رہی ہیں اس سمت کو، اس ڈائریکشن کی طرف دیکھنا تو پڑے گا نا، ورنہ پھر ہم حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس ڈائریکشن کی طرف دیکھیں، لیکن بقدر ضرورت نظر کو اٹھائیں۔ آج کل جو دور ہے، جو ایک وقت چل رہا ہے، بہرا روی کے شکار ہیں لوگ، پوسٹرز لگا دیتے ہیں جگہ جگہ، جہاں بے پردہ عورتوں کی تصویریں بھی جو ہے نا وہ ایڈورٹائز کے طور پر لگائی گئی ہوتی ہیں،
تو وہاں پر جب نظر پڑے گی تو پھر یہ وہ دیکھا جائے گا کہ جو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پہلے نگاہ بہکتی ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں نا اس کا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے، اور جب دل بگڑ جاتا ہے نا کسی کا، دل خراب ہو جاتا ہے، روحانیت خراب ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر و اذکار میں دل نہیں لگتا، اچھے کاموں میں اس کا دل نہیں لگتا۔ پہلے ہی جو ہے نا قرآن پاک نے ہمیں نگاہیں جھکانے کا حکم فرمایا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ اور مسلمان مردوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ یہ دیکھیں کہ برائی کا دروازہ کتنی پہلے شریعت مطہرہ نے بند کر دیا، اسلام نے کتنی پہلے برائی کا دروازہ بند کر دیا کہ نہ آنکھ بہکے گی نہ ہی دل بہکے گا، اور آگے کی مزید برائیاں جو ہے وہ جنم لینے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ قرآن پاک نے حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ سب کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ البتہ جب راستہ کراس کر رہے ہوں گے، سڑک عبور کر رہے ہوں گے، سڑک پار کر رہے ہوں گے، جس طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں اس کی طرف دیکھنا پڑے گا، اور دیکھنا بھی چاہیے کہ اس سے حادثات سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک اور چیز کی طرف شریعت مطہرہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب راستے میں چلیں اور ہمارے ارد گرد لوگوں کے گھر آئیں تو ان کے گھروں کی طرف ہم نہ جھانکیں، ان کے دروازوں کی طرف ہم نہ جھانکیں۔ بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ راہ چلتے ہیں، جس کا گھر آیا اس کا گیٹ کھلا ہوا ہے گھر کا تو جھانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی شخص آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانے میں گھر مبارک میں تشریف فرما تھے۔ کسی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ یہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں یہ ایک بہت ہی پرائیویسی ہوتی ہے۔ ہر موقع اور ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جس وقت ہم تیار ہوں کہ کوئی ہم سے ملے، تو اس بات کا لازمی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اور جب بھی چلے نا تو شریفانہ چال چلیں، جیسا بھی ہم نے پیچھے سنا کہ تکبر کے ساتھ نہیں چلنا، اکڑ کر نہیں چلنا۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ گلے میں سونے کی چین ڈال کر اور نہ جانے کیسے کیسے لاکٹ ڈال کر، کچھ جو ہے نا وہ باڈی بلڈر ہوتے ہیں تو اپنے جسم کو دکھانے کے لیے، اس کی نمائش کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بڑے متکبرانہ انداز میں چلتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ گناہ گاروں کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ ہمیں ہرگز اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص 2 چادریں اوڑھے ہوئے اترا کر چل رہا تھا، اکڑ کر چل رہا تھا، اور گھمنڈ میں اتنا اکڑ کر چل رہا تھا کہ وہ ایسا اس کی چال سے لگ رہا تھا کہ وہ تکبر کر رہا ہے، گھمنڈ میں تھا۔ وہ زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ اگر اسی انداز کی وجہ سے، اسی تکبر کی وجہ سے، اس گھمنڈ کی وجہ سے ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیا گیا، کسی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا جسم بہت ہی نازک ہے، تیز دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، زیادہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، زیادہ سردی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہلکے سے ہلکا عذاب ہے، یہ ہم سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑ لیتے۔ یہ انتہائی درجے کی شفقت ہے۔ کبھی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے میں چلتے، کوئی صحابی آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ اس کا ہاتھ فرط شفقت سے پکڑ لیتے۔ یہ محبت ہے، یہ شفقت ہے۔ اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کیجئے، بچوں کے ساتھ، آپ کے اپنے جو بچے ہیں ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کو گود میں اٹھائیں، ان کو پیار کریں۔ یہ بچوں کو پیار کرنا بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری عادت ہم نے سنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے تو قدرے جھک کر چلا کرتے تھے، آگے کی طرف جھک کر چلا کرتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی اس عادت کو اپنانا چاہیے کہ جب بھی چلیں تو اس طرح سے چلیں کہ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے۔ کوشش کرنی چاہیے راستے میں جب بھی ہم چلیں ایک اور عادت اپنا لیجئے۔ بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ راستے کے بیچ میں چلتے ہیں، تو بیچ میں نہیں چلنا چاہیے، راستے کے ایک طرف چلنا چاہیے، سائیڈ ہو کر چلنا چاہیے اور درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے۔ اسپیڈ ہماری نارمل ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ تیز ہو کہ لوگوں کی نگاہیں ہماری طرف جم جائیں کہ یہ بھاگا ہوا کہاں جا رہا ہے۔ ایک عجیب سا لگتا ہے نا، جو کوئی تیز تیز چلتا ہے یقیناً وہ لوگوں میں ایک الگ ہی نظر آتا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا، ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی کہ بھاگا ہوا جا رہا ہے۔ انسان کی کبھی کیفیت ہوتی ہے، وہ جو غیر فطری طور پر اس کے انداز میں آ جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن ہمارے روزمرہ کی جو چال ہے، جو انداز ہے، جو اسپیڈ ہے، وہ نارمل ہونی چاہیے، یعنی بہت تیز نہیں چلنا چاہیے کہ لوگوں کی نگاہیں ہماری طرف ٹک جائیں۔ اسی طرح نہ اتنی کم اسپیڈ ہو، نہ اتنا آہستہ چلیں کہ لوگوں کو ہم بیمار لگنے لگیں، ایسا بھی نہیں چلنا چاہیے کہ اس سے جو ہے نا وہ لوگ عجیب سا محسوس کرتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کون سا جو ہے نا وہ مریض شخص آ گیا۔ تو نہ زیادہ اسپیڈ ہو نہ بہت زیادہ کم ہو، نارمل چال چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی درمیانہ چال سے چلا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک چلنے کی برکت سے ہمیں بھی اچھے انداز سے چلنا نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ تو ہم سن ہی چکے ہیں کہ راستے میں جب چلیں تو پریشان نظری سے بچیں، یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے اجتناب کریں۔ اسی طرح جب راستے میں چلیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری نگاہیں کسی حد تک جھکی ہوں۔ آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان علی رحمۃ الحنان یہ نماز عید کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ جب واپس آئے تو آپ کی بیوی نے آپ سے پوچھا کہ راستے میں کتنی عورتوں پر آپ کی نظریں پڑیں؟ آپ خاموش رہے۔ جب انہوں نے بہت زیادہ پوچھا تو کہنے لگے کہ واپس آنے تک، جب سے میں گھر سے نکلا ہوں، گھر واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ یہ ان کی اعلیٰ درجے کی احتیاط ہے، جبکہ یہ ایسے چلنا واجب نہیں ہے کہ اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھیں، لیکن یہ بہت محتاط تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر نگاہیں بہک گئی تو دل کے بہکنے کا خطرہ ہے، اور دل بہک گیا تو پھر وہ ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرعی مسئلہ ہم سن چکے ہیں کہ اگر کسی عورت پر، جو اجنبی عورت ہے، جو غیر محرم عورت ہے، اس کی طرف اگر بلا اختیار نظر پڑ گئی اور فوراً لوٹا لی تو اس سے گناہ نہیں ملتا، اگرچہ گناہ نہیں ملتا، لیکن یہ ان کی احتیاط تھی، تقوی تھا، یہ ان کی پرہیزگاری تھی۔ تو انسان کے اندر جس قدر تقوی زیادہ ہوگا، جس قدر پرہیزگاری زیادہ ہوگی، اس کے اندر اتنا ہی زیادہ ایمان پختہ ہوگا۔ ایک اور احتیاط ہمیں کرنی چاہیے کہ جب راستے میں چل رہے ہیں اور دو عورتیں جا رہی ہیں تو ان کے درمیان سے، ان کے بیچ سے ہمیں نہیں گزرنا چاہیے، کہ حدیث پاک میں اس سے منع کہا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ دو عورتوں کے بیچ سے نہ گزرا جائے۔ جب راستے میں چلیں تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے لوگوں کو گھن آئے، لوگوں کو کراہت محسوس ہو۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ راستے میں چلتے ہیں تو تھوکتے رہتے ہیں، جگہ بجگہ، کبھی نالی میں تھوک دیا، سڑک پر تھوک دیا، لوگ پان گٹکا کھا کر دوسرے کی دیواروں پر تھوک دیتے ہیں۔ یہ تو حقوق العباد کا تلف کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حق ہے اور ایک لوگوں کا حق ہے، بندوں کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے اس سے کہیں زیادہ سخت حکم حقوق العباد کا ہے، بندوں کے حقوق کا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے گھر کی دیوار پر پان گٹکا کھا کر تھوک دیا، ویسے ہی تھوک دیا، اب اس کی دیوار جو ہے وہ گندی ہو گئی، میلی ہو گئی، کچیلی ہو گئی، تو پھر یہ حق تلف کرنا ہوا، اس سے معافی مانگے۔ آج تک اگر ایسا کیا ہے تو اس سے آپ توبہ کیجئے اور اس شخص سے معافی بھی مانگیے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ راستے میں جب چلیں تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، وہ میل کچیل چھڑا رہے ہوتے ہیں بدن کا، ناک میں انگلی ڈال رہے ہوتے ہیں،
کان کھجارے ہوتے ہیں، پردے کی جگہ کھجارے ہوتے ہیں، تو یہ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، یہ عادتیں لوگ پسند نہیں کرتے، کراہیت محسوس ہوتی ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، بالخصوص جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں جن کو ہر وقت مستی سوچتی رہتی ہے، راستے میں چلتے ہیں تو جو پاؤں کے نیچے آپ کی چیز آ گئی اس کو لات مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ منرل واٹر کی بوتلیں ہوتی ہیں اور بھی پتھر ہوتے ہیں، اینٹیں ہوتی ہیں، ان کو پاؤں مارنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کوئی اگر تکلیف دہ چیز راستے میں آ جائے تو اس کو سائڈ کر دیں، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ راستے میں سائڈ کرنے کے لیے تو ہم پاؤں سے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو مارنے کی غرض سے، لطف اندوز ہونے کی غرض سے اس کو پاؤں نہیں مار سکتے۔ اس میں ایک تو خطرہ یہ ہے، ایک خطرہ یہ ہے کہ ہمارے پاؤں زخمی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے پاؤں میں چوٹ لگ جائے، کسی ایسی چیز کو ہم نے جو نا لات ماری کہ جس میں کوئی تکلیف دہ چیز تھی اور وہ ہمارے پاؤں میں لگ گئی، زخم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح منرل واٹر ہے، اس کے اوپر بھی کوئی عبارت لکھی ہوتی ہے، کوئی ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اخبارات ہیں، دیگر کئی چیزیں ایسی ہیں، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، تو ہر زبان کا احترام ضروری ہے کہ ہر زبان، ہر لینگویج یہ الہامی ہے، آسمانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ زبان ہے، تو ان کا جو ہے نا ادب لحاظ رکھنا چاہیے۔ آداب میں سے ایک یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم راستے میں چلیں تو ہر اس چیز کا خیال رکھیں کہ جس سے ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ بسا اوقات ہم راستے میں چلتے ہیں، ایسی جگہ پہنچتے ہیں کہ جہاں جیسے ریلوے اسٹیشن ہے یا ریل گاڑی کی پٹری بچھی ہوئی ہے، ہمیں اس کو کراس کرنا ہوتا ہے، کہیں پھاٹک بند ہو جاتا ہے، ہم جا رہے ہوتے ہیں بائک سے یا پیدل، تو وہ پھاٹک اس لیے بند ہوتا ہے کہ ابھی ٹرین یہاں سے گزرنی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو نا وہ اپنی بائکوں کو جھکا کر پھاٹک سے نکل جاتے ہیں اور اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہمیں اگرچہ یہ لگ رہا ہے کہ ٹرین ابھی بہت دور ہے اور میں پٹری کو کراس کر دوں گا، اور اگر کراسنگ کے ٹائم کوئی چیز پٹری پر موجود ہے اور ہمارے پاؤں میں اٹک گئی تو پھر ہم وہاں گر سکتے ہیں اور ٹرین ہمارے اوپر سے گزر سکتی ہے، حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسا کوئی کام مت کیجئے کہ جس سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو یا کسی کو بھی تکلیف پہنچے۔ تو گاڑیوں کا خیال رکھیں، ٹرینوں کا خیال رکھیں، اور یہ قانونی طور پر بھی جرم مانا جاتا ہے۔ آپ بائک چلا رہے ہیں، اس وقت کوشش کرنی چاہیے کہ ہیلمٹ آپ رکھ لیجئے، آپ کی حفاظت ہوگی۔ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے سر پر چوٹ نہیں آئے گی۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اپنے سر پر ہیلمٹ کو صرف رکھ لیتے ہیں، اس کو صحیح سے پہنتے نہیں ہیں۔ اب یہ تو قانون پر عمل کرنے کے لیے ہوا نا، بظاہر ایسا دکھانے کے لیے ہوا پولیس والوں کو کہ یہ میں نے ہیلمٹ رکھا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے، تو یہ حفاظت کے لیے ہے، یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے۔ آپ اللہ نہ کرے حادثے کا شکار ہو گئے اور وہ جو آپ نے اوپر سے رکھا ہوا تھا وہ گر گیا اور آپ کے سر پر چوٹ آ گئی، تو پھر کیا بنے گا؟ تکلیف تو آپ کو ہی پہنچی نا۔ تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے ہمیں تکلیف پہنچے۔ چلنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، گھریلو علاج میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، میری سنت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے گھریلو علاج، آپ کو موقع ملے تو آپ اس کا ضرور مطالعہ کیجئے۔ آپ کو بہت سارے سے گھریلو علاج انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوں گے کہ جس سے آپ کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے گی۔ تو اسی گھریلو علاج میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ پون گھنٹہ چلیے۔ پون گھنٹہ کس طرح سے چلنا ہے؟ ابتدائی جو 15 منٹ ہیں اس میں تھوڑا تیز قدم آگے بڑھائیں، اسپیڈ سے چلیں، اور اس کے بعد 15 منٹ نارمل چال آہستہ، پھر 15 منٹ اسپیڈ کے ساتھ چلیں، اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے چلیں کہ انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ اچھے سے عبادت کر سکیں گے، آپ اچھے کام کر سکیں گے، اور بہت سارے ایسے اچھے اعمال ہیں کہ جو صحت مندی میں ہی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تھے چلنے کے کچھ آداب۔ بیٹھنے کی بھی کچھ سنتیں ہیں اور یہ سنتیں ہمیں اپنانی ہیں۔ آئیے آگے سنتے جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر قبلہ شریف کی طرف روئے انور کر کر بیٹھا کرتے تھے، تو ظاہر نصیب ہمیں بھی جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کر بیٹھنا نصیب ہو جائے، اور کبھی کبھی مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کر بھی بیٹھیں۔ اچھا، آپ کو ایک خوبصورت بات عرض کروں کہ
ہندوستان اور اس کے قریبی جو ممالک ہیں، تو یہاں پر جب قبلے کی طرف رخ کیا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی مدینہ منورہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم صلاۃ و سلام قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارا رخ مدینہ منورہ کی طرف ہو گیا۔ تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں گے تو وہ قبلے کی طرف بھی رخ ہو گیا اور مدینہ منورہ کی طرف بھی رخ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں اور تصور بند جائے اور زبان حال سے یہ اظہار ہو، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے۔ جب بھی بیٹھیں تو بیٹھنے میں سنت کا خیال رکھیں، سنت طریقہ اپنائیں۔ چار زانو بیٹھنا بھی سنت مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ جہاں کچھ دھوپ ہو، کچھ چھاؤ ہو تو وہاں نہ بیٹھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سائے میں ہو اور اس پر سے سایہ رخصت ہو جائے اور وہ کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں رہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے۔ دھوپ کا ٹیمپریچر الگ ہوتا ہے اور چھاؤں کا ٹیمپریچر الگ ہوتا ہے۔ اگر ہم دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک سے دھوپ ہمارے اوپر سے رخصت ہو جاتی ہے یا ایسی کنڈیشن میں ہم آ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر، ہمارے جسم پر، ہماری باڈی پر کچھ دھوپ ہے اور کچھ چھاؤں ہے، تو اس جگہ سے اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ ہماری باڈی پر جو ٹیمپریچر پڑ رہا ہے دھوپ کا وہ مختلف ہے اور جو چھاؤں کا ٹیمپریچر پڑ رہا ہے یہ مختلف ہے، جس سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ہمیں ترغیب بھی ملتی ہے۔ بزرگوں کی نشست پر بیٹھنا ادب کے خلاف ہے، کہ جہاں کوئی بزرگ بیٹھتے ہیں ان کی جگہ پر بیٹھنا ادب کے خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں کہ پیر اور استاد کی نشست یعنی ان کی بیٹھنے کی جگہ پر ان کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں بھی نہ بیٹھیے۔ کوشش کریں کہ اٹھتے بیٹھتے وقت بزرگان دین کی طرف پیٹھ نہ ہونے پائے اور پاؤں تو ان کی طرف نہ ہی کیجیے۔ جب کبھی اجتماع یا مجلس میں آئیں تو لوگوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیں، آپ کے قدم آرام پائیں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے مدنی پھول سنا کہ جب کبھی ہم اجتماع میں جائیں تو لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مجلس میں جانا چاہتے ہیں اور یہ کئی مواقع پر ہوتا ہے، اجتماع کی صورت میں میٹنگ ہماری جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے اور ہم آگے جو ہے نا وہ جانا چاہتے ہیں، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر ان کو تکلیف دے کر ہم آگے بڑھیں گے تو یہ دیکھیں کہ ایک لوگوں کو تکلیف دے کر آگے بڑھنا یہ تو ایک اچھا عمل نہیں ہے نا۔ اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ بھی آگے جا رہے ہیں، مثلا کوئی بزرگ ہیں کہ جو کلام فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں، تو ان کا قرب پانے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ ایک مستحب ہے نا، لیکن لوگوں کو تکلیف سے بچانا فرض ہے، لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے، اور ایک مستحب پر عمل کرنے کے لیے ہم حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اس مسئلے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے۔ امیر علیہ سنت کی بہت پیاری کتاب ہے رفیق الحرمین، یہ ان کے لیے لکھی گئی ہے کہ جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں، عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو یقینی طور پر چوما، اور آج بھی معتمرین اور حجاج کرام جب مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں تو اس مبارک پتھر کو چومنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کو چومنا مستحب ہے، یقیناً کار ثواب ہے، لیکن اس وقت وہاں کراؤڈ ہوتا ہے، کافی لوگوں کا مجمع لگا ہوتا ہے۔ اب اس کو حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو کونیوں سے پھلانگ کر جاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اس کو چومنا یقیناً سعادت مندی ہے اور مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن لوگوں کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ تو مستحب کام پر عمل کرنے کے لیے تکلیف دینا لوگوں کو، حرام کام کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم کسی مجلس میں بیٹھیں، دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں تو ان کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ آداب میں سے ایک یہ بھی ہے، بیٹھنے کے آداب میں سے، کہ جب کسی مجلس میں آپ بیٹھیں
تو آپ اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے وہ جگہ منتخب نہ کریں کہ جہاں پہلے سے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، یعنی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ استنجا وغیرہ سے فارغ ہونے کے لیے چلا گیا، آپ نے جگہ خالی پائی اور آپ آ کر بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مجلس میں کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے تو واپس آنے کے بعد وہی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے، تو اس کو بیٹھنے دیا جائے۔ ہاں اگر بہت زیادہ دیر ہو گئی اور آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ نہیں آئے گا تو آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بری عادت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی جگہ بنا دیتے ہیں۔ جب کسی مجلس میں یا مسجد میں جاتے ہیں، بالخصوص لوگ ایسا کرتے ہیں، مسجد میں آتے اور کسی صف میں جو ہے نا وہ رومال رکھ کر چلے جاتے ہیں، یعنی اپنی جگہ بنا کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں اطمینان سے تاکہ میری جگہ یہ کوئی اور نہ لے لے۔ یہ درست نہیں ہے، بالکل منع ہے یہ۔ ہاں، آپ اگر آ کر وہاں بیٹھ گئے، فوراً بیٹھ گئے اور اس کے بعد آپ جانا چاہتے ہیں تو واپس آنے کے بعد آپ ہی اس جگہ کے حقدار ہیں، لیکن ایسا مت کیجئے کہ ابھی آئے اور آپ رومال رکھ کر اپنی جگہ بنا کر چلے گئے۔ یہ کوئی ریزرویشن نہیں ہے، یہ مسجد میں اپنی مخصوص جگہ بنا لینا یہ بھی مکروہ ہے، یاد رکھیے گا شرعی مسئلہ۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب کوئی عالم باعمل یا متقی شخص یا سید صاحب یا والدین آئیں تو تعظیماً ان کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ اس سے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، بزرگوں کی آمد پر یہ دونوں کام یعنی تعظیمی قیام اور استقبال ان کا ویلکم کرنا جائز ہے، بلکہ سنت صحابہ ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قولی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی ہمیں ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔ تو جو جتنا زیادہ ادب کرتا ہے اتنا زیادہ بلند و بالا نصیب والا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی چند سنتیں بیٹھنے کی اور چلنے کی۔ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل